الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، دیگر معلمات محترمات اور عزیز طالبات، میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی موقع ڈاکٹر صاحبہ فراہم کر دیتی ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے موضوع کی مناسبت سے جو باتیں اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہوئیں کہنے کا ارادہ ہے۔ موضوع وسیع بھی ہے، حساس بھی ہے، اور موضوع مختلف الجہات بھی ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ عورتوں کے معاشرتی حقوق یہ بھی اس وسیع موضوع کا ایک اہم پہلو ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں عورتوں کو کون کون سے معاشرتی حقوق حاصل ہوئے۔ چونکہ یہ موضوع بالعموم ہماری گفتگو کا حصہ رہتا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اسے اختصار کے ساتھ صرف یاد دہانی کے لیے یا آپ کے ذہنوں میں جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں ان کا اعادہ تمہید کے طور پہ کرتے ہوئے موضوع کے دوسرے پہلو کی طرف آنے کی کوشش کروں، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں خواتین کا معاشرتی کردار کیا ہے۔ تو اس موضوع کے دو اہم پہلو ہیں، معاشرتی حقوق اور معاشرتی کردار، کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتوں نے معاشرے کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا اور وہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتی ہیں، ہم اس سے کیسے عملی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معاشرتی حقوق کی جہاں تک بات ہے تو یہ آپ سب جانتے ہیں، اسلام سے پہلے خواتین کے جو مسائل تھے کہ انہیں تو حق حیات سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا، جینے کا حق دیا، اور مساوی بلکہ بعض معنوں میں مرد سے بھی بڑھ کے حق دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ من عال ثلاث بنات فأدبہن وأحسن الیہن، اور بعض روایات میں وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ الذَّكَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ جسے اللہ نے بیٹیوں کی نعمت دی اور اس نے ان بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، اور اپنی نرینہ اولاد کو، بیٹوں کو، ان بیٹیوں پہ فوقیت نہیں دی، تو یہ بیٹیاں قیامت والے دن ایسے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ خواتین کی، عورتوں کی مختلف جہات میں سے ماں کا جو حق ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ آمنہ بنت وہب کی قبر مبارک پہ جانا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ بڑی عجیب روایت ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی قبر مبارک پہ گئے، فبکا وابکا من حولہ، صرف خود ہی نہیں روئے، اپنے گرد و پیش ہمیں بھی رلا دیا۔ یا اماں، یا اماں، ہائے میری امی، میری امی جان، یہ پیغمبر نے ہمیں سبق دیا۔ پھر سیدہ حلیمہ جو آپ کی رضائی والدہ ہیں ان کا اکرام، سیدہ ثویبہ
رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی طور پہ دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص حکم تھا کہ سیدہ ثویبہ کا اکرام کیا کریں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہیں ابو لہب سے خرید کے آزاد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابو لہب اس پہ راضی نہیں ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سیدہ ثویبہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی حقوق دیے اس معاشرے میں، کہ جہاں بیٹی کی پیدائش ہی باعث ننگ و عار سمجھا جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ قرآن کی یہ تصویر کشی دیکھیں کہ ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا، گھٹ رہا ہے غصے میں اندر ہی اندر، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب سوچتا ہے کہ اسے ذلت اور عار برداشت کرتے ہوئے زندہ رکھوں یا اسے مٹی میں زندہ درگور کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو باعث سعادت قرار دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے کی ولادت باعث شرف ہوتا تو پیغمبر کے گھر میں پہلے بیٹی نہ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں، اور فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بیٹے تو کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پروان چڑھی ہیں۔ آپ نے ان کی جو تربیت کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رویہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیسے اکرام کرتے۔ سفر میں جاتے سب سے آخر میں ان کے گھر سے ہو کے جاتے، واپسی پہ سب سے پہلے ان کے ہاں آتی تو رسول اللہ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، اپنا جگر گوشہ قرار دیا۔ یہ بیٹی کی حیثیت سے پیغمبر نے جو مقام دیا، بہن کی حیثیت سے رسول اللہ کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، لیکن شیماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا، سیدہ حلیمہ کا۔ ایک غزوہ میں غزوہ حنین میں قیدی بن کے آئی ہیں، اور قیدیوں میں جب قیدی بنی ہیں تو صحابہ کو کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ تو حضرات صحابہ کے لیے بڑا تعجب تھا، تو رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو آپ کی بہن ہونے کی دعوے دار ہے، جبکہ ہمیں تو علم ہے آپ کی کوئی بہن نہیں۔ فرمایا اسے لاؤ۔ تو جب سیدہ شیماء آئی ہیں تو انہوں نے کہا محمد آپ کو یاد ہے بچپن میں اور آپ اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اور پھر بطور دلیل یا بطور نشانی جو ہے فرمایا ایک دفعہ کھیلتے ہوئے آپ نے میرے جسم پہ کاٹ لیا تھا دانتوں سے، میرے جسم پہ وہ نشان بھی موجود ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ سیدہ حلیمہ یاد آئیں، والدہ کا پوچھا، کہا حلیمہ کا تو انتقال ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور پھر سیدہ شیماء کو کہا اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس رہنا چاہو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے گھر رہنا چاہے تو ایک بہن کی حیثیت سے تجھے یہاں قیام ملے گا، اور اگر تو واپس جانا چاہے تو تیری مرضی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، قبیلے میں جانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے اکرام کے ساتھ انہیں واپس بھیجا۔ بیوی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی حقوق دیے ہیں اس کا خلاصہ جو ہے خیرکم لأہلہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور میں یہ کوئی باعث ننگ نہیں ہے، باعث شرم نہیں ہے، باعث عار نہیں ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو رہنمائی کی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بدقسمتی سے کم علمی یا کم فہمی کی بنا پہ ہم نے دینداری کا تصور یہ قائم کر لیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بس کھچا سا ماحول ہو۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی، خدا خوفی رکھنے والے کون تھے؟ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ کتب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے ایک مرتبہ دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ کہتی میں اس وقت میرا جسم دبلا پتلا تھا، میں جیت گئی۔ ایک اور غزوہ کے موقع پہ موقع ملا تو رسول اللہ نے کہا عائشہ آؤ پھر مقابلہ کریں، تو فرمایا وَكُنْتُ أَنَا ذَاكَ بَدِنْتُ، میرا جسم اس وقت کچھ بھاری ہو گیا تھا، تو رسول اللہ جو ہے وہ جیت گئے، تو میں تل کا بتل کا، عائشہ یہ تیری اس جیت کا آج میں نے بدلہ اتار دیا۔ اب دیکھیں گھروں میں یہ سارے معاملات آتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمونہ دیا، میں صرف ایک روایت کا تذکرہ کر کے اس موضوع سے بھی آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ عائشہ کی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، اور رسول اللہ نے فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ کہ رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ کہا جب عائشہ تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تیرے دل میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی، دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ اب اسی رنجش میں رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا کہ میرے عائشہ کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی۔ اب دیکھیں پیغمبر معاملے کو سلجھانے کے لیے کسے بلا رہے ہیں؟ سسر کو، اور سسر بھی جو رسول اللہ کے اشارہ ابرو پہ جان قربان کرنے والا ہو۔ اب سیدنا صدیق اکبر گھر داخل ہوئے تو دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ بحث کر رہی تھیں۔ وہ ایک میاں بیوی کے تعلق میں جو بے تکلفی ہوتی ہے اس میں آپ سے کوئی الجھاؤ کسی کیفیت بنی، تو سیدنا صدیق اکبر گھر داخل ہوتے ہی دیکھا بیٹی کی آواز قدرے بلند ہے، تو معاملہ سلجھانے کے بجائے بیٹی کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو سیدہ عائشہ دوڑ کے رسول اللہ کے پیچھے چھپ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بچایا، اور پھر کہا عائشہ میرے ساتھ ہی لڑ رہی تھی، اب بچایا بھی میں نے تجھے، اور کہا صدیق میں نے تمہیں معاملہ سلجھانے کے لیے بلایا، مزید الجھانے کے لیے نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ ناراض ہو کے بیٹی سے گھر سے باہر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد پھر احساس ہوا کہ مجھے تو پیغمبر نے بلایا تھا، مجھے جا کے معاملہ دیکھنا تو چاہیے۔ جب آئے تو دیکھا میاں بیوی دونوں ہنسی خوشی بیٹھے، تو کہنے لگے جس طرح اپنی ناراضگی میں مجھے شامل کیا تھا اب خوشی میں بھی مجھے شامل کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فعلنا لقد فعلنا، صدیق آ جاؤ ہماری خوشی میں بھی شریک ہو جاؤ، ہم نے اسے کر لیا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک کامل نمونہ، یہ وہ پہلا موضوع کا پہلا حصہ ہے، عورتوں کے معاشرتی حقوق، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے۔ لیکن موضوع کا اصل پہلو یا دوسرا اہم پہلو وہ کیا ہے کہ خواتین کا معاشرے میں کردار کیا تھا، خواتین کا معاشرے میں کردار کیا تھا۔ اسے آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں تمہید کے طور پہ کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے تین بڑی بنیادیں ہیں: تعلیم، عدل و انصاف، اور جسے آپ امن و امان کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہے عدل اور امن، عدل اور امن جو ہے، تعلیم، عدل و انصاف اور امن، یہ تین بڑے پہلو ہیں کسی بھی معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہلوؤں میں عورتوں کو باقاعدہ نمائندگی دی ہے۔
باقاعدہ نمائندگی۔ پہلا پہلو جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا ہے۔ تعلیم و تعلم کا مشہور حدیث ہے، ہم بارہا اسے پڑھتے سنتے ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب حدیث کے لفظ مسلم تک ہیں، لیکن کل نے معاملہ واضح کر دیا ہے، کل تمام ہر مسلمان پہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے ذمے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس میں کیسے شامل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی حکمت بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کم سنی میں شادی کی حکمت کی بہت بڑی وجہ علوم نبوت کا امت میں منتقل ہونا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جوانی کی عمر میں، جب سیکھنا سکھانا معاملات کو سمجھنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمایا کہ خذوا دینکم من ہذہ الحمیرہ، رسول اللہ پیار سے سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، ہمیں اس حمیرہ سے دین سیکھا کرو، دین لیا کرو۔ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک الگ دن مخصوص کر رکھا تھا ہفتہ وار، جس میں رسول اللہ صرف خواتین سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب ان کے مسائل، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو طبی اور شرعی حجاب کی بنا پہ بچیاں خواتین مردوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتی، تو رسول اللہ نے ان کے لیے الگ سے دن مخصوص کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ زبان کے طالب علم ہیں، زبان و ادب کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ انصاری صحابیہ ہیں، شفا بنت عبداللہ، یہ حبشہ اہل حبشہ کی زبان جانتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ شفا سے اہل حبشہ کی زبان سیکھو۔ تو اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بھی بیان کر دی اور علم کا دائرہ بھی۔ یہاں ضمناً میں یہ بات کہتا چلوں کہ شریعت کی تقسیم دینی اور دنیاوی علم کی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں کہیں بھی دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم نہیں ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ قرآن و حدیث سے جو تقسیم ملتی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع کی۔ مشہور دعا ہے، آپ بچیوں کو یاد ہوگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع مانگا ہے، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفع، ایسا علم جو نفع نہ دے۔ جو علم اللہ کی پہچان اور خلق خدا کے ساتھ نفع رسانی کا سبب بنے وہ علم نافع، اور جو اپنے خالق و مالک کی پہچان ہی نہ کرائے اور خلق خدا کے ساتھ نفع رسانی کا سبب نہ بنے وہ علم جو ہے وہ نقصان دہ۔ بطور دلیل صرف ایک آیت کریمہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تورات اپنے وقت کی آسمانی کتاب، 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے ایک، جنہیں تورات کا علم دیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس علم کو سنبھالا نہیں، اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو اللہ نے انہیں گدھے سے تشبیہ دی۔ پڑھنے والے تو تورات ہیں، حاملین تورات ہیں، لیکن مثال کس سے دی، تشبیہ کس سے دی؟ گدھوں سے، کہ جب انہوں نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کی اہمیت بھی اور پھر اس کا دائرہ کار بھی متعین کر دیا کہ یہ دائرہ جو ہے علم کے تمام پہلوؤں کے لیے، علم کے تمام پہلوؤں کے لیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب گھرداری کے جو امور ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی صفائی، اس کی بھی تعلیم دی، فرمایا طہروا افنیتکم، اپنے گھروں کو، صحنوں کو صاف رکھا کرو۔ اب یہ بھی معاشرتی تعلیم ہے، علم ہی کا حصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت انسب العربی للعرب،
کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے مردوں میں عربوں کے حسب نسب، یہ خاندانوں کا یہ حساب ہوتا ہے نا، یہ کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، اور پھر اس کی یہ نسل کہاں سے چلتی آ رہی ہے، نسب عرب کے سب سے زیادہ عالم کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، اور یہی ورثہ وراثت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، گھر میں رہتے ہوئے ایک خاتون، پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اتنا پایا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ میں اہل فتویٰ، یعنی وہ بڑے صحابہ جو کسی اہم معاملے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ 19 کے قریب تھے اہم ترین معاملات میں، اور ان میں بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا، کوئی مسئلہ سلجھنے میں نہ آتا، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلما اشکل علینا اصحاب محمد شیء، کہ جب بھی، یا ما اشکل علینا اصحاب محمد شیء الا وجدنا فیہ عندها علما، کہ کسی بھی معاملے میں اگر کہیں اشکال پیدا ہوتا، کہیں کوئی ہمیں اختلاف رائے میں مسئلہ سلجھ نہ رہا ہوتا، تو ہمیں اس کے بارے میں علم کہاں سے ملتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدہ حفصہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے تدوین قرآن میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کروایا۔ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں لکھا ہوا تو تھا متفرق، اب وہ نسخہ سیدنا ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس گیا ہے، اس کے بعد کس کے پاس تھا وہ نسخہ؟ سیدہ حفصہ۔ یہ بھی خاتون کی معاشرے میں، علم و عمل میں، کہ جب کہ سیدنا عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، لیکن یہ امت کے پاس قرآن کریم کی امانت بھی ایک عورت کے پاس محفوظ ہوئی۔ یہ عورت کی جو ہے وہ تعلیمی، معاشرے میں تعلیمی کردار کا تعین کر رہی۔ سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی صاحب الرائے، اور ضمناً آ گیا تو میں ذکر کر دوں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ شریعت نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، یا اسے آپ یہ سمجھ لیں معاشرتی کردار میں ایک اور پہلو، اسے تعلیم و حکمت کے ضمن میں ہی اگر آپ ذیلی عنوان بنا لیں کہ خواتین سے مشورہ یا ان کی رائے کا احترام، خواتین سے مشورہ اور ان کی رائے کا احترام، آزادی رائے کہہ لیں۔ معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چلانے کے لیے، مرد عقل کل نہیں ہے، مرد عقل کل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مشورہ کیا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اب مشورہ کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین نے روک دیا کہ آپ کو اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، صحابہ سے کہا واپس چلیں۔ اب حضرات صحابہ نافرمانی کے پہلو سے نہیں، لیکن انہیں یقین ہی آ رہا۔ اب دیکھیں نا، اس گئے گزرے دور میں اللہ ہمیں حرمین شریفین کی صحیح اور کامل محبت نصیب فرمائیں۔ جو نہیں گئے وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ ہوا تھے وہ اور زیادہ تڑپتے ہیں کہ کیسے ہم پہنچے وہاں۔ اور اس گئے گزرے بے عملی اور بدعملی کے دور میں بھی گناہ گار مسلمان بھی بیت اللہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، مدینہ منورہ کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کی میں نے مشاہدہ کیا ہے، سچی بات ہے کہ چیخیں نکل رہی ہوتی بعض لوگوں کی، زاروں کی تار رو رہے ہوتے ہیں، بالکل ہر طرف سے بیگانہ، صرف یہی کہ پتہ نہیں نہ جانے زندگی میں پھر یہاں آنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اور انہیں وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا، اور 6 سال کے بعد وہ آئے ہوں اور بیت اللہ چند کلومیٹر، چند میل کی مسافت پر، وہاں سے انہیں واپس جانے کا کہہ دیا جائے، تو ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ تو حضرات صحابہ کو انتظار تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم کو اور آ جائے، ہمیں داخلے کی کوئی صورت بن جائے۔ تو صحابہ ابھی تامل میں، پس و پیش میں ہیں۔ رسول اللہ پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے،
تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لی پریشانی آپ کے چہرے مبارک سے ہی، یا رسول اللہ آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جانور ساتھ لائے تھے اسے قربان کرو، حلق کرو، احرام کھولو، اب واپس جانا ہے۔ انہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کا دل ابھی اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ تو سیدہ ام سلمہ نے کہا رسول اللہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، بس آپ باہر جائیں اور کسی بلند جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنا حلق کروا دیں، بس۔ اب ہم جیسا ہوتا تو اچھا اب میں نبی ہوتے ہوئے میں تیری بات مانوں گا، تجھ سے مشورہ لوں گا۔ رسول اللہ نے بیوی سے مشورہ سنا بھی، آ کے اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پورے لشکر نے اب یقین ہو گیا کہ جب پیغمبر نے احرام کھول دیا اب تو داخلے کی کوئی صورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرتی کردار ادا کرنے کے لیے جہاں تعلیم و تعلم کا حق دیا ہے وہاں اسے اظہار رائے کا بھی، اور اس کی رائے اور اس کے حق کو تسلیم بھی کیا۔ کتب حدیث ہی کا ایک مشہور واقعہ ہے، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، باندھی تھی پہلے، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث سے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاتون اگر باندھی تھی اور اس کا جو نکاح ہوا تھا جب وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہے کہ اپنے سابقہ نکاح کو برقرار رکھے یا اس نکاح کو ختم کر دے۔ اب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس نکاح کو برقرار نہیں رکھنا، کہ مغیث بھی غلام ہے، میں کسی آزاد مرد سے نکاح کروں گی۔ مغیث ہر قسم کے سفارشیں خود بھی منت کریں کہ بریرہ اس تعلق کو نبھائے رکھ۔ سیدہ عائشہ کی سفارش بھی آ گئی، دیگر صحابیات کی بھی، صحابہ کی بھی، لیکن بریرہ جو ہے وہ اپنی رائے پہ قائم ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ سے کہا کہ بریرہ لو ابقیت علیک ھذا النکاح، اگر تو اس نکاح کو برقرار رکھ لے تو۔ اب دیکھیں بریرہ، یہ جرت بھی رسول اللہ کی دی ہوئی ہے معاشرتی کردار ادا کرنے کے لیے، کہ سیدہ بریرہ کہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہے تو پھر تو ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، حکم ہے پھر تو بات ہی ختم۔ اور اگر مشورہ ہے تو پھر مجھے فرمایا نہیں، مشورہ حکم تو شریعت کو وہی ہے، شریعت نے تجھے اختیار دیا ہے، تو کہا میں شریعت نے مجھے جو اختیار دیا ہے میں اسے استعمال کروں گی۔ تو رسول اللہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے مشورے کو نہیں مانا، پیغمبر کے مشورے کو نہیں مانا، ہمارے خاندان کے جو تم پہ احسانات ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی رائے پہ عمل ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معاشرتی اداروں میں یا عورتوں کو جو آزادی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ابو سلمہ ایک دعا سیکھ کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ کے بڑے خوش تھے۔ تو میں نے کہا خیر ہے آج بڑے خوش ہے۔ کہا رسول اللہ نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کلمات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرمانا، اس سے بہتر بدل عطا فرمانا۔ میں نے بھی خاوند سے دعا یاد کر لی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے یقین کے ساتھ دعا پڑھ تو لی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر خاوند مجھے اب کیسے ملے گا، کہ وہ پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، میاں بیوی دونوں اکٹھے ہجرت کر کے آئے اور سابقین اولین میں شمار ہونے والے ہمیں، لیکن میں نے یقین کے ساتھ چونکہ پڑھی تھی اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، فرمایا میری عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ خود پیغام نکالے کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں وکیل ہیں،
پیغام نکاح رسول اللہ نے بھیجا، سیدنا عمر لے کے آئے ہیں، بعض روایت میں رسول اللہ خود بھی تشریف لائے لیکن بات حضرت عمر نے کی۔ اب یہاں دیکھیں عورتوں کو رسول اللہ نے جو کردار دیا فیصلہ کرنے کا اور ان کی رائے کا جو احترام، یا اسے جس طور پہ رسول اللہ نے ایڈریس کیا، تو سیدہ ام سلمہ کہنے لگی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ پیغمبر اور جہاں بہت بڑا شرف تھا، لیکن سیدہ ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، ہمیں رسول اللہ تیرے لیے پیغام نکاح لے کے تو نخرے کر رہی ہے۔ تو کہا عمر میری بات تو سنو، میری کچھ وجوہات ہیں، میری بات سنیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا کہو۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں، مجھے نکاح کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے اولاد ہے، میری اولاد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے اندر جذبہ رقابت زیادہ، میں سوکنوں کے ساتھ رہ نہیں سکتی، رسول اللہ کے گھر میں پہلے بڑی بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 وجہ بتلا دیں۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو قرآن نے اختیار دیا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ کوئی عورت بھی اپنا نفس جو ہے وہ عورت نبی کو ہبہ کر دے، پیغمبر کا ہاں کہنا قبول کرنا، وہ نکاح ہو جائے گا۔ میں امام الانبیاء ہوں، میرے فیصلے کو تو کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے ان کے بات سنی اور اس کا جواب دیا۔ فرمایا رہا عمر کا معاملہ تو لست بأصغر منک، میں بھی عمر میں تم سے چھوٹا تو نہیں ہوں، عمر کا اتنا فرق نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں عورت کے نکاح کے حوالے سے بھی شریعت نے ایک رہنمائی دے دی۔ دوسرا فرمایا جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت کمزور پہلو ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی آزمائش میں آ جاتی ہے تو ہمارے مرد یہ ظلم کرتے پہلا کہ پہلے بچے لے کے نہیں آئے گی۔ اب پیغمبر سے پڑھ کے ہمارے لیے کون سا نمونہ ہو سکتا؟ فرمایا اما اولادکی فاولادی، یہ تیرے بچے اب تیرے بچے نہیں ہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ یہ اولاد اب تیری اولاد نہیں، محمد الرسول اللہ کی اولاد بن گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ جو کھانے کی مشہور حدیث ہے نا، کھانے کے آداب کی، وہ کسے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے؟ عمر ابن ابی سلمہ، ابو سلمہ کے بیٹے عمر تھے، کہتے کنت غلاما حدیث السن، میں نوعمر لڑکا تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ اب پہلی بیوی کا بیٹا ہے اور پیغمبر کے گھر میں بیٹھا، پیغمبر کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں کھانا کھا رہا ہے۔ یہ پیغمبر نے نمونہ دے دیا۔ وکانت یدی تعیش فی الطست تتیش فی الطست، میرا ہاتھ کبھی کہیں پڑ رہا تھا کبھی کہیں پڑ رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے یہ جو کھانے کے 3 بڑے آداب سکھائے، اور میں یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لے کے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، سامنے سے کھا، یہ انہی کو کہا ہے۔ اور فرمایا تیسرا جو معاملہ ہے تو چونکہ اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اس کا تعلق عورتوں کے اپنے معاشرتی رویوں کے ساتھ ہے، تو میں اسأل اللہ ان یذھب عنک غیرتک، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس میں کمی کر دے، تخفیف کر دے۔ لیکن یہ معاملہ آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ازواج مطہرات میں بھی 2 گروہ تھے، ایک کی چیف یا ہیڈ کون تھی؟ سیدہ عائشہ، اور دوسرے کی سیدہ ام سلمہ۔ اب یہ رسول اللہ کے گھرانے میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اظہار معاشرے میں ان کی بات کہنے کا بھی اختیار دیا کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی رائے پیش کریں، ان کی رائے کو سنا بھی اور ان کی رائے کو اپنایا بھی۔ تو پہلا جو پہلو تھا تعلیم و تعلم کا، دوسرا پہلو ہے امن و امان کا، سلامتی کا، امن و امان کا اور سلامتی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہاں گھروں میں حالت امن میں تربیت، بڑی مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں، سارے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ عورت کے مرد کے معاشرتی کردار کے لیے بنیاد حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے معاشرے میں مرد و عورت دونوں کو یکساں کردار دیا، مجال دائرہ کار مختلف رکھ لیا،
فرمایا یہ مرد کی ذمہ داری باہر کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے، تعلیم و تربیت کی ہے، اولاد کی تربیت کی، اور اولاد کی تربیت کے لیے جو ماں کا کردار ہے وہ مرد سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، وہ مرد سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ اور یہ ساری اسی لیے الجنت تحت اقدام الامہات، شریعت نے جو حکم دیا ماں باپ دونوں کا حکم مانو، لیکن ماں کا حکم زیادہ ماننے کا حکم کیوں دیا؟ 3 دفعہ من احق الناس بحسن صحبتی، 3 دفعہ جو کہا کہ امک امک امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، کہ واسطہ زیادہ اس سے پڑھنا ہے، کہ باپ تو چلا گیا کام پہ، اب گھر میں اولاد کا واسطہ کس سے پڑھنا ہے؟ ماں سے۔ تو میں دیکھو تیری تربیت کے لیے، معاشرے کا تجھے بہترین فرد بنانے کے لیے، تیری کردار سازی کے لیے کھپ کون رہی ہے؟ ماں کھپ رہی ہے۔ اب باپ کو بھی شریعت نے مقام دیا، لیکن جنت کس کے قدموں تلے قرار دی ہے؟ ماں کے۔ یہ اس کی انہی قربانیوں کا سلسلہ کہ شریعت نے ماں کی ان قربانیوں کو، کہ حمل سے لے کے رضاعت سے لے کے تربیت کے جو جانکاہ مراحل ہیں، اس میں کردار کس کا ہے؟ عورت کا۔ یہ معاشرتی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی۔ اب اسی میں اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، میں نے سیدہ حفصہ کا ذکر کیا، حضرات صحابہ کی زندگی میں ہی تابعین میں سعید ابن مسیب نے سید التابعین کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر عالم شخصیت جو ہے وہ بھی مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے یا گورنر مدینہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا، ان کی بیٹی کا انکار کر دیا، اور اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بیاہ دیا، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ابھی دیکھیں عورت کا معاشرے میں اور تعلیم و تعلم میں کردار جو ہے۔ اب اگلے دن میاں صبح اٹھے اور جا رہے ہیں، کہاں جی؟ استاد جی کی مجلس میں جا رہا ہوں، محفل میں سعید ابن مسیب کے ہاں۔ تو میں جو وہاں جا کے سیکھنا ہے نا، اللہ کا فضل ہے، گھر میں اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ سعید ابن مسیب کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس کی بیٹی کے پاس منتقل نہ ہوا ہو۔ یہی سیدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، ان کی والدہ کے حوالے سے کہ خواتین نے معاشرے میں اپنا یہ کردار کس طور پہ نبھایا ہے کہ اب عدالت ہے، قاضی نے کہا کہ 2 گواہ ہیں عورتوں، تو قاضی نے کہا میں دونوں گواہوں کو، خواتین کو الگ الگ کر کے سننا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی اختلاف رائے یا کوئی بیان میں فرق تو نہیں آ رہا۔ اب امام شافعی کی والدہ کہنے لگی کہ آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، قاضی کو کہہ رہی کہ آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ہم دونوں کو جدا کر کے ہمارے بیان لیں۔ کہا کیوں؟ قرآن کہتے ہیں ان تذکر احداہما ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک کو بھول ہو جائے تو دوسری جو ہے وہ یاد دلا دے گی۔ الگ الگ کرنا تو شریعت کے حکم کے ہی منافی ہے۔ تو امام شافعی کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ 10 حدیثیں روزانہ یاد کر کے والد صاحب کو سنایا کرتی تھیں۔ خیر یہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک اور پہلو ہے۔ میں کوشش ہوگی کہ سیرت طیبہ اور صحابیات کی حد تک ہی اپنی گزارشات کو محدود رکھوں۔ شریعت نے معاشرے کے کردار کے لیے عورت کو جو نکاح میں، اب دیکھیں وراثت کا حق، ملکیت کا حق، حالت امن کی ساری چیزیں ہیں نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تجارت کس کے مال سے کی ہے؟ حضرت خدیجہ کے۔ تو یہ عورت کا مالی کردار معاشرے میں، اس کی ملکیت ہے، وہ تجارت کر رہی، وہ تاجر ہے، وہ تاجر کی حیثیت سے معاشرے میں مضبوط معیشت، جو میں نے پہلے 3 بنیادیں بنائی تھی میرے ذہن سے نکلی، تعلیم و تعلم، عدل و انصاف اور امن و امانی ایک ہے، اور تیسرا کیا تھا؟ مضبوط معیشت۔ تو سے میرے اس گزارشات میں کہ کسی بھی معاشرے کے لیے 3 بڑی بنیادیں، تعلیم و تعلم،
امن و انصاف جو بغیر عدل کے ممکن نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ مضبوط معیشت۔ عورت کا معیشت میں بھی معاشی کردار بھی شریعت نے کہ عورت مال کی مالک بھی ہے، اور اس کا اختیار بھی کہ جو چیز اس کی ہے وہ استعمال اسی نے کرنی ہے، مرد نہ اسے روک سکتا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دو۔ اور یہ شریعت نے جس طرح نماز روزہ فرض ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو فرضیت نماز روزے کی ہے وہی فرضیت بیوی کے حق مہر کی ادائیگی کی ہے۔ نص قرآنی کا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی سے دو۔ اچھا دے لیا تو اب واپس بھی نہیں ہتھیا سکتے، عورت کا معاشی کردار اسے لے نہیں سکتے۔ یہی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی عورتوں کی آزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ ترغیب دی کہ جتنا حق مہر کم ہوگا نکاح میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، کہ جس قدر نکاح میں تکلفات کم ہوں گے اسی قدر برکت زیادہ ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں دیکھا کہ حق مہر لوگوں نے بڑے بھاری رکھنا شروع کر دیے، تو حضرت عمر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا کہ ایک لمٹ مقرر کر دی جائے، اس سے زیادہ حق مہر نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں مجمع میں خاتون اٹھ رہی ہیں کہ عمر آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ کس عمر کو؟ جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے زبان و قلب پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، ان عمر کو ٹوک رہی ہیں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات غور سے سنی، فرمایا کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری جگہ نکاح کا ارادہ بنا لیا ہے کسی وجہ سے شرعی بنیاد پہ، اور تم نے پہلی کو قنطار دیا ہو، ڈھیر دیا ہو خزانے کا، تو تم اس سے کچھ لے نہیں سکتے۔ ہمیں ایعطین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ تو ہمیں قنطار دینے پہ آمادہ ہے، عمر روک رہے ہیں۔ تو ہمیں کلکم افقہ من عمر، تو تم سارے عمر سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو، فوراً اپنا حکم واپس لے لیا۔ ٹھیک ہے، یہ حالت امن میں عورت کا معاشرتی کردار تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تجارت میں، وراثت میں، گواہی میں، ٹھیک ہے، اور منصب قضاء میں۔ اب دیکھیں مرد کو شریعت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ یہ سمجھ لیں جس طرح ہماری مارکیٹ چیک کرنے کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں ہوتی ہیں نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چھاپہ مار جو ٹیمیں تھیں ان کی دو سربراہ تھی، دونوں خواتین تھیں، اور ایک کے بارے میں تھا معہا صوتہا، ہاتھ میں ڈنڈا بھی رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ حسبہ کا ادارہ بنایا ہوا تھا، اس کی دونوں کی نگرانی کس کے پاس تھی؟ حضرات دو صحابیہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تجارت کی، ملکیت کی، وراثت کی، ان سارے معاملات میں اسے شریک رکھا۔ مرد کو حکم دیا کہ اس کی ذمہ داری پوری کرنا تیرا، اور اس کا جو مال ہے تو نے دیا یا کہیں سے آیا اس پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عورت کے معاشی تحفظ، معاشرے میں اس کا بھی ایک کردار ہے۔ حالت امن کی یہ چند باتیں ہوئی، تو حالت جنگ میں دیکھیں، رسول اللہ کے زمانے میں عورت کو گھر کی قیدی نہیں تھی، وہ اگر سفر و حضر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادات میں مصروف ہے تو وہ مصروف جہاد بھی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب فارس کی فتح ہوئی تو کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر نے کسے پہنائے تھے؟ سراقہ بن مالک کو، سراقہ بن مالک کو، کہ رسول اللہ نے، اب یہ دیکھیں اس میں بھی ایک اور پہلو ضمناً آ گیا، حالات جتنے بھی پریشان کن ہوں، خراب ہوں، اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔
امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اب حالات کیا ہیں کہ پیغمبر مکہ مکرمہ میں رہ نہیں سکتے، اپنی جان بچاتے ہوئے، اللہ گستاخی کے الفاظ سے محفوظ فرمائے، ایک طرح کے چھپتے چھپاتے نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کی نصرت کے وعدوں پہ یقین اتنا ہے کہ سراقہ کو جب امان دے رہے ہیں، سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے جب آیا گھوڑا دنسا، تو اختصار کے ذات رسول فرمایا کہ سراقہ تیری کیفیت اس وقت کیا ہوگی جب اللہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائیں گے۔ کتنے سال بعد کی پہ پیغمبر کی پیغمبرانہ نظر ہے، اللہ کی نصرت کے وعدوں پہ یقین کی بنا پہ آئے تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن پہنائے۔ اسی میں کسرا کی بیوی کے قیمتی چادر آئی تھی ہیرے جواہرات سے مرصع۔ اب اسے کسے دیا جائے؟ کسی نے کہا سیدہ حفصہ کو دے دیں، پیغمبر کی بیوی ہے نا، ام المومنین کا مقام تو ہے، آپ کی بیٹی کا مقام ایک جگہ، لیکن وہ پیغمبر کی بیوی بھی تو ہیں، یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو دے دیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا نہیں، اس کی اہل وہ نہیں ہے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے دستک دی، سیدنا عمر رضی اللہ، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا ام عمارہ، صحابیات میں مجھے اس چادر کا تو اس سے زیادہ مستحق کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا لکھا ہے کہ ما کنت التفت یمنۃ ولا یسرۃ ولا انظر الى امامی ولا خلفی الا وجدت ام عمارہ تقاتل من دونی، کہ میں دائیں طرف دیکھتا، بائیں طرف دیکھتا، آگے دیکھتا، پیچھے دیکھتا، میدان جنگ میں مجھے ہر طرف ام عمارہ ہی لڑتی نظر آ رہی تھی، ہر طرف مجھے لڑتی ہوئی ام عمارہ نظر آ رہی تھی۔ اب یہ میدان جنگ میں بھی، اب رسول اللہ نے حالت جنگ میں بھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی مشکیزیں بھر بھر کے زخمیوں کے لیے لا رہی ہیں۔ جنگ میں، حالت جنگ میں، جسے آپ وار ہاسپٹل کہتے ہیں نا، جنگی ہسپتال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی ہسپتال کی نگران بھی خاتون تھیں، سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس، آپ یہ کہہ لیں کہ اس ہسپتال کی وہ ایم ایس تھی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یہ تھی۔ لیلہ غفاریہ، اب زخمیوں کی دیکھ بھال، سیدہ لیلہ غفاریہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپریشن کی ماہر تھی۔ اب دیکھیں، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو گھر میں قیدی بنا کے رکھا گیا ہے تو یہ کردار کیسے ادا کرے گی؟ وہ تو میدان جنگ میں آ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ان کا نام ہوتا تھا، لقب ہوتا تھا آسیات، آسیہ سین کے ساتھ، اسا ہمدردی، ہم خار، ہمدرد۔ تو ان خواتین کا نام ہی اب سیدہ رفیدہ انصاریہ، سیدہ لیلہ غفاریہ، اور یہ مشہور تھا، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مستشفیٰ غفاری ایک قسم کا یہ بنو غفار کا ایک ہسپتال تھا جس کی انچارج یہ خواتین تھیں۔ ہند بنت عمر الخزرجیہ، اب دیکھیں شریعت نے حالت امن میں بھی رسول اللہ نے نمونہ دیا اور حالت جنگ میں بھی۔ خاوند، بھائی، بیٹا، 3 شہید ہوئے ہیں۔ خاوند، بھائی، بیٹا، خاندان کا کوئی مرد نہیں ہے جو لاشوں کو اٹھا کے تکفین و تدفین کا انتظام کرے۔ اس خاتون نے یہ اہم کام بھی خود سر انجام دیے، لاشیں اٹھا کے لائی ہیں اور تکفین و تدفین کے مراحل بھی۔ اب حالت جنگ ہے نا، سیدہ عائشہ نے پوچھا، راستے میں سیدہ عائشہ سے ملی تو فسالت الخبر، پوچھا یہ کیا؟ تو اب صبر بھی دیکھیں، استقامت بھی دیکھیں۔ کہنے لگی کہ اتخذ اللہ من المؤمنین شہداء، اللہ نے اہل ایمان کو تو شرف شہادت دے دیا۔ ورد الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، ان کے ہاتھ کوئی بھلائی نہیں آئی۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا اقتباس یا استشہاد کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ سے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اللہ نے مقام شہادت دے دیا۔ اب اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت، یہ ساری رسول اللہ کی تربیت کا، کہ حالت جنگ میں بھی خاوند، بھائی، بیٹا، 3 لاشیں
اٹھانا ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کہ یہ ایسے مرحلوں پہ تو مرد بھی ہمت چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کا اسوہ یا آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ عورت نے اس معاملے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں، تعلیم و تعلم میں، معاشرے کی اہم بنیاد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط معیشت کے لیے، ایک حدیث میں اسلام کے بعد جو آتا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا اتنا کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ایک شخص جس کا اپنا قبیلہ اس کی جان کے درپے ہو گیا ہے، اسے جھٹلا رہا ہے، اس وقت اسلام کی پہلی دعوت کے بعد رسول اللہ کی ڈھارس بندھانے والی خاتون ہی تو ہے۔ رسول اللہ گھر آئے ہیں نا، آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہوگا، زملونی زملونی، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت تعریف فرمایا، مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے، لقد خشیت علی نفسی۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات کہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، وہ بھی معاشرتی کردار کے حوالے سے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو بنیادیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری معاشرتی کردار کی ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا اس لیے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اب اللہ کی ہے، پر میں نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کے کام آتے ہیں، تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اسے کما کے دیتے ہیں۔ یہ بھی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے یہ سارا اپنا نمونہ پیش کیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے جذبہ رقابت کا ذکر کیا، یہ ازواج مطہرات میں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی ابتدائی مرحلہ میں خاتون کے اس مضبوط کردار کو ساری زندگی یاد رکھا ہے، سیدہ خدیجہ کی وفاؤں کو ساری زندگی رسول اللہ نے یاد رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے، یا جتنا آپ اسے کہہ لیں ایک سوکن کی حیثیت سے میرے جذبات سیدہ خدیجہ کے حوالے سے ابھرتے تھے، کسی اور کے حوالے سے نہیں، کہ میں جتنا، جسے کہنا ایک قسم کی جلن دل میں آتی تھی، وہ اور کسی کے حوالے سے نہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جانور ذبح کیا، کوئی اچھا کھانا پکا، تو بھی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، رسول اللہ نے یاد رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے کہا، رسول اللہ آپ کو وہ بڑھیا ابھی تک بھولی نہیں؟ اب یہ دیکھیں جذبہ رقابت ہے نا، وہ بڑھیا ابھی تک آپ کو بھولی نہیں؟ تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لا، نہیں، آمنت بی حین کذبنی الناس، وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی تھی جب تم سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، یعنی عام لوگ جھٹلا رہے تھے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ مجھے اس وقت ایمان لائی۔ وَوَاسَتْنِي بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا، یہ دو چیزیں لفظ دین میں، یہ خلاصہ ہے میری گزارشات کا۔ وَاسَتْنِي بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا، اس نے اپنی جان، اپنے نفس اور اپنے مال دونوں کے ساتھ میری دلجوئی کی ہے۔ تو یہ اسلام کی نشأت، تطور یا اسلامی معاشرہ کی بنیاد میں جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محنت ہے، ان کا کردار ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ لٹا دینا، اور پھر اسی میں رسول اللہ نے اس قدر سے یاد رکھا۔ ایک اور واقعہ اسی ضمن میں یاد آ گیا کہ رسول اللہ نے عورتوں کو جو کردار دیا، اس میں حالت جنگ ہو یا حالت امن میں ان کی رائے کو، جس طرح مردوں کو اختیار تھا کہ وہ کسی قیدی کو پناہ دے دیں، عورتوں کو بھی اختیار تھا۔ یہ نہیں کہ تم کون ہوتی ہو، یہ مردوں کا فیصلہ ہے، جنگی فیصلے تو مردوں نے کرنا ہے، تم گھروں میں بیٹھو، نہیں۔ غزوہ بدر کے قیدی آئے ہیں، ام ہانی، کون ہے ام ہانی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، رسول اللہ کی چچا تات بہن ہیں۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ فلاں قیدی کو میں نے پناہ دے دی، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہی میں
ابو العاص بھی آئے ہیں. ابو العاص رسول اللہ کے سب سے بڑے داماد، حضرت زینب کے خاوند. اس وقت چونکہ مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت نہیں تھی، نکاح ہو چکا تھا، اور قریش کے دباؤ کی بنا پہ یہ جنگ میں بھی آ گئے، اب قیدی بن گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیدیوں کو، جن کے بارے میں کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی فدیہ آئے، تو اسی میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ مکرمہ سے اپنا ہار بھیجا فدیہ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا، فرق لہا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرق لہو قلب رسول اللہ، وہ ہار دیکھ کے رسول اللہ پہ دقت آ رہی ہو گئی. کیوں؟ اب پھر یاد آ گئی بی بی خدیجہ. فرمایا کہ یہ بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے. لو تردون الیہا عقد امہا، اگر تم اجازت دو تو میں زینب کو اس کی ماں کا ہار، ماں کی نشانی ہے، وہ واپس لوٹا دوں. اب انہی ایک موقع پہ اگلے غزوہ میں جب یہ قیدی بن کے آئے ہیں تو سیدہ زینب انہیں اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ جا کے سیدہ زینب کو واپس بھیجیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. انہوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، وعدنی فصدقنی، کہ ابو العاص نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا. سیدہ زینب یہاں آ گئی. اگلے غزوہ میں پھر یہ قیدی بن کے آ گئے، پھر قیدی بن کے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ان قیدیوں کا میں صبح فیصلہ کروں گا، صبح ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہم نے رائے عمل طے کرنا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز کے وقت ہی تاریکی میں آئیں اور چادر اوڑھ کے مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ کے باہر آئے تو کہا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے. خاوند اپنے پیچھے کھڑا کر رکھا ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کون ہے، فرمایا قد اجرنا من اجرتی، جسے تو نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی کردار عورتوں کا متعین کیا، حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، گھر کے باہر بھی. شریعت کبھی بھی عورت کو گھر کا قیدی بنا کے رکھنے کی تعلیمات نہیں دیتی، لیکن شریعت عورت کے لیے کچھ حدود، اسی کی کرامت، اسی کی عزت، اسی کی عفت کی حفاظت کے لیے کچھ مردوں کے لیے بھی یہی پابندیاں ہیں. اللہ نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ حکم مردوں کو بھی دیا ہے نا تو عورتوں کو بھی دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم مرد و عورت دونوں کے لیے. تو عورت کی عفت عصمت کی حفاظت کے لیے شریعت نے کچھ پابندیاں اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اس کے دائرہ کار کو متعین کر دیا. لیکن یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دیں کہ حالت جنگ، تعلیم و تعلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 58 میں غالباً جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. رسول اللہ کے بعد مستقل ان کا حلقہ درس لگتا تھا، حلقہ علم، پردے کے پیچھے سے حضرات صحابہ صحابیات آ کے، فقیہ صحابیاں، فتوے کا. تو یہ ہمارے پاس سیدہ ام سلمہ، باقی بھی میں نے کچھ. تو حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، معاشرے کے جتنے بھی معاشرتی کردار ہیں وہ گھر کے اندر ہوں، تعلیم و تعلم کا مرحلہ ہو، کاروبار کا، تجارت کا، ملازمت کا یہ مراحل ہوں، یا جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے، معیشت کے ساتھ جو ہے وہ تیسری بنیاد امن و امان یا عدل و انصاف کی. ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک اہم کردار سونپا بھی ہے، اور اس کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ پہ سراہا بھی ہے. اب اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ لیلہ بنت عمر، نسیبہ بنت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمارے ہاں یہ جو میڈل پہنانے کا رواج ہے نا، یہ بھی رسول اللہ کے اسوہ سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو باقاعدہ مرد مجاہدوں کے برابر مال غنیمت میں حصہ بھی دیا کرتے تھے. اور نسیبہ بنت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے جس طرح جتنا کردار ہوتا تو رسول اللہ انہیں ہار پہنایا کرتے تھے.
تو نصیبہ بنت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہار پہنایا، ان کے گلے میں ہار اتارا، ساری زندگی اتارا نہیں، وفات ہو گئی، وصیت کی یہ ہار اسی طرح میرے ساتھ قبر میں اتار دینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نوازا ہے، اس کے کردار کو جو عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ شاید میری گزارشات کچھ لمبی ہو گئیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اتنی